بحرانی صورتحال ہے، اور کل جو وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ویری ان بیکمنگ آف پرائم منسٹر تھا، اور ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم اگر مشکل وقت میں اپنا کلام بند رکھا کریں تو اس سے شاید حالات بہتر کرنے میں مدد ملے۔ وزیر اعظم نے اس مشکل گھڑی میں کہ جب ملک کے اندر ایک انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس موقع کے اوپر بھی تانا زنی، الزام تراشی اور نفرت انگیزی کا کلام اور خطاب کیا ہے۔ دنیا میں کسی ملک کے اندر جہاں آگ اور خون جاری ہو وہاں پر لیڈر اس طرح کی تقریر نہیں کرتا۔ اس حکومت کی آپ ترجیح یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درپیش ہے، اور حکومت کی ترجیح کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کیا جائے، ان کے مکان کو ڈھایا جائے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے چلائے جائیں، اپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کی جائے، اور یہ نان سیریس اور ضدی اور ہیٹ پہ مبنی ایٹیچیوڈ ہے جو ملک کے حالات دن بدن خراب کر رہا ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی منظر کشی کی کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہے، ملک جنت بن گیا ہے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سوویت یونین کے بارے میں مشہور تھا، کہ ایک ٹیچر اسکول میں لیکچر دے رہی تھی کہ سوویت یونین وہ جنت ہے جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں، جہاں ہر کسی کے پاس اچھا روزگار ہے، خوراک کی وافر مقدار موجود ہے۔ تو ایک معصوم طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا ماسکو کے اسکول میں، اور اس نے کہا کہ میم آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوویت یونین۔ تو جو کل جنت کا نقشہ عمران نیازی صاحب نے کھینچا، ہم میں سے ہر کوئی اس پاکستان میں جانا چاہتا ہے۔ ایک وہ ترقی ہے جس کا عمران نیازی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ حقائق ہیں جو ساری دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے۔ حکومت کے اپنے نئے وزیر خزانہ 15 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت 1.5% پہ ترقی کرے گی، جبکہ انڈیا کی معیشت 11% پہ ترقی کر رہی ہے، بنگلہ دیش کی 4.5% پہ، سری لنکا کی 5.5% پر، اور دیگر ممالک بھی اسی طرح ترقی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت 1.5% سے متوقع ہے ترقی کرے۔ اس کو اکنامک ترقی کہتے ہیں۔ کیا یہ خوشحالی ہے جو عمران خان صاحب کی خوشحالی ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سال 35% گر چکی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی۔ عمران نیازی صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں یہ پرواہ ہے کہ کس طرح رائیونٹ پہ قبضہ ہوگا، جاتی عمرہ پہ قبضہ ہوگا، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے اور گرفتاریاں کیسے ہوں گی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کینسل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص اس ذہن کے ساتھ حکمرانی کرے گا وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا۔ آج جو اتنا بڑا ہمیں بحران کا سامنا ہے وہ بھی اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی سے ہے۔ حکومت جواب دینا، اپوزیشن پر الزام لگانے کی بجائے کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہایت ذمہ داری سے اپنا قومی کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے وہ والا کردار ادا نہیں کیا جو عمران نیازی صاحب 2017 میں حکومت کے خلاف کردار ادا کر رہے تھے۔
کہ بغل میں پیٹرول کے ڈرم اٹھائے ہوئے تھے، جہاں چنگاری دیکھتے تھے اس پہ جا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ آگ لگے ملک کے اندر۔ ہم نے آگ کو بڑھانے والا کوئی قدم یا بیان نہیں دیا، ہم معاملات کو سلجھانے والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ آگ بجھنی چاہیے۔ کسی پاکستانی کی جان جائے، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا اس کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہو، وہ پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ایسا مسئلہ جو نہایت حساس ہے، جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے سنگین مسئلے پہ اس حکومت نے اتنا غیر سنجیدہ رویہ روا رکھا کہ ایک معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے میں کہا کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے۔ اور اب جب آنکھیں کھلی ہیں تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے بندے، جب اس معاہدے پہ آپ کے وزراء دستخط کر رہے تھے تو کیا آپ کی عقل سیر کرنے گئی ہوئی تھی؟ کیا آپ کو ان چیزوں کی ریمیفیکیشنز کا معلوم نہیں تھا؟ کیا آپ نے وزارت خارجہ سے وہ ایگریمنٹ شیئر نہیں کیا تھا؟ یہ معاملات کو جیسے چلاتے ہیں، ایسے تو اگر اسکول کے بچوں کو بھی ملک چلانے دے دیا جائے تو شاید وہ بھی اس طرح ملک نہیں چلائیں گے۔ ان کی نااہلی اور ان کی غفلت کے اوپر آج ایک ملک کے اوپر بڑا بحران ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے ذریعے اور نان وائلنس کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، تاکہ ملک کے حالات کسی بھی صورت نہ بگڑیں۔ اس ملک کا امن، اس ملک کی یکجہتی ہم سب کے لیے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نشانی ہے۔ یہ ایک بڑا مقدس ملک ہے، اور اس ملک کی کمزوری، اس ملک کے اندر انتشار صرف اپنے ملک کے ساتھ انتشار نہیں، بلکہ اس ملک کے ساتھ جو ایک بہت مقدس بشارت بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ انتشار ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تمام فریقین جو ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، تاکہ ملک کسی قسم کی بدامنی، لاقانونیت سے بچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال صاحب، جب ماضی میں آپ وزیر داخلہ تھے، ٹی ایل پی نے جب احتجاج کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے رابطے بھارت کے ساتھ ہیں، تو آج آپ ٹی ایل پی کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ میں کا کسی وہ کی بیان سپورٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے خون ریزی ہو، جس سے انتشار ہو۔ ہمارے وقت میں بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ہم نے نان وائلنٹ پالیسی اپنائی تھی، اور جب آپریشن ہوا، وہ آپ کو معلوم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے اوپر براہ راست انتظامیہ کو جب ہدایات ملی انہوں نے کیا، اور اس میں بھی ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ کسی قسم کا اسلحہ سے غیر مسلح کر کے پولیس آپریشن کرے گی۔ اور باقی میں اس دھرنے کے حالات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ اس وقت ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کو ایسی فوٹیج اور ایسا مواد نہیں دینا چاہیے جسے وہ بین الاقوامی طور پہ
पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के दलील के तौर पे पेश कर सके, तो सब के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि भारत के अकाउंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो इस सूरत हाल को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। तो भाई अगर भारत के ये अकाउंट्स चल रहे हैं, भारत आपके साथ जंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो दुबई में तो आप भारत के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहा है कि ऐसा कदम, अगर आप इस तरह की मुदाखलत करेंगे तो हम आपसे किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे? क्या आपने कश्मीर के ऊपर कोई यकीन दहानी हासिल की है तो हमको बताएं। हमें तो कभी ब्लूमबर्ग से पता चलता है, कभी किसी और मुल्क के सफ़ीर से पता चलता है, लेकिन हमारी मुल्क की वजारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म की ज़बानें जो हैं वो बंद हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सफारतकारी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमने ये देखा है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है और पाकिस्तान को तनहा किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि कल इमरान खान साहब का कहना है कि इस मामले पर JUI और मुस्लिम लीग नून ने सियासत करने की कोशिश की। आप नहीं समझते कि वुज़रा ने कुछ जल्दबाजी की? और मुस्लिम ममालिक का आप क्या सजेस्ट नहीं करेंगे कि हंगामी इजलास बुलाया जाए, इस मामलात पर तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ टेकअप किया जाए इस मसले को लेकर? देखिए, वज़ीर आज़म ने कल, मैं इस बात को कहने में झिझकूंगा नहीं, सरासर गलत बयानी की है और झूठ बोला है। उन्होंने कल कहा कि सलमान रुश्दी की जब किताब आई तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया है? सलमान रुश्दी की किताब 1988 में आई, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म 1990 में बने। आप इससे देखिए कि किस कदर गलत बयानी ये शख्स करते हैं। इसी तरह पूरा मीडिया गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस सारी सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब को वो गैर ज़िम्मेदाराना किरदार नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हालात को मज़ीद इंतशार और नफ़रत की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके अंदर ना तदब्बर है, ना फरासत है, ना हिकमत है, ना हुक्मरानी का कोई वस्फ़ है जिससे ये मामलात को संभाल सकें या चला सकें। थैंक यू सर।